الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. دیکھیں یہ ان کی محبت ہے. قبلہ شہزاد جماعتی صاحب انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کرے ایسے کرے، یہ ان کی محبت ہے. میں نہیں کہوں گا، ہم نبی پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، محبت سے بس پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدوہ الکریم کی ذات مبارکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی. اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب فخر عرب والعجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں، برا نیاز بدیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام برادران سلام، بالخصوص زیر صدارت حضرت علامہ مولانا میری مراد قبلہ محمد اظہر حسین مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور محفل کی زینت، محفل کی جان، ثنا خان مصطفیٰ سپاہ سالار حضرت حسان بن ثابت قاری محمد عابد حسین مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اور بھائی عمر فاروق ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. میرے نبی ان بلندیوں کو پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. امام ابو الحسن رفاعی شرح عقائد نصفیہ کے اندر یہ قول لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں روحانی پرواز کرنے کا شوق ہوا، اتنا اونچا اڑا یہاں تک کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. امت میں اس بات کا اختلاف نہیں ہے، انسان روحانی پرواز کر سکتا ہے. فرماتے ہیں اتنا اونچا اڑا، اتنا اونچا اڑا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی، امام ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کہا مولا جس رات تیرے محبوب نے جس عرش کی چھاتی پہ قدم رکھا تھا اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، ایک سحری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے یہ دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا. کہا جس رات تیرے محبوب نے جس عرش کی چھاتی پہ قدم رکھا تھا اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. فرمایا ارجع لا وصول لک، امام ابو الحسن رفاعی پلٹ جا، جہاں میرے یار کے قدم آئے ہیں کروڑوں سال بھی پرواز کرتا چلا جائے وہاں تیرا خیال جا سکتا ہی نہیں ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال کی. سبحان اللہ ذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. کیوں کرائی؟ کہاں سے کرائی؟ مسجد حرام سے اقصیٰ تک، پھر عرش معلیٰ سے لا مکان تک. اچھا آپ کی رک کے یہاں توجہ کا میں طالب ہوں. نبی پاک علیہ السلام ام ہانی کے گھر تھے، جبرائیل آئے، میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں.
مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھائے، جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور آب زمزم کا پانی لایا گیا، اور کیا ہوا، غسل دیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا۔ جبرائیل کہتے میں نے آج تک ایسا کسی کا دل دیکھا نہیں جیسے دل آمینہ کے لال کا دیکھا تھا۔ فرمایا اتنا سونا دل کہ جس کی 2 آنکھیں تھی وہ دیکھتا بھی تھا، 2 کان تھے جو سنتا بھی تھا۔ کہا ایسا پیارا دل۔ اچھا، اس کو نور حکمت سے بھرا اور واپس سی دیا گیا۔ سنیں، آقا فرماتے ہیں میرے نبی کا سب سے بڑا موضوع یہ تھا، سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا۔ آقا کہتے ہیں واللہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضور کہتے ہیں ڈٹھے ورک پھول قرآن دے سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیرا شان دی کرے مقابلہ عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہی شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ یار حضور کی شان کو کہاں وہاں سے چلتے چلتے میں کیا دیکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس میں آیا، اذان کہی گئی اور انتظار ہو رہا ہے کہ مصلی کو کہاں کس کو کھڑا کیا جائے۔ کہا جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کہا وہاں پہ پھر نماز پڑھی اور نماز پڑھائی، جتنے بھی نبی تھے رسول تھے سارے پیچھے تھے کھڑے۔ اچھا پھر سفر کرتے ہیں پہلے آسمان پہ، جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم حضور سے پہلے ہیں۔ جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، اور 5ویں پہ حضرت ہارون ہے، 6 پہ حضرت موسیٰ ہے، 7ویں پہ حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگائے آرام فرما رہے، اور جب حضور کو دیکھا اٹھ کے استقبال کیا، حضور کو دعائیں دی، باتیں کی، اور پھر کیا ہوا، بڑی توجہ طلب فرمایا۔ پھر رف رف سے بھی اس کی بھی انتہائی پرواز ختم ہوئی، اور یاد رکھنا جبرائیل کو آج تک کسی نے اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا رہا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور یاد رکھے اس کے 600 نوری پر تھے۔ کتنے؟ 600 نوری پر۔ اتنا پر بڑا ہے، اگر ایک پر کھولے پوری دنیا کو ڈانپ لے۔ اچھا یہاں سے گزرے براق پہ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، پھر رف رف کی بس جبرائیل کے پروں پہ بیٹھے، اس کی حد پرواز پہ گئے، اس کی بھی بس ہوئی، اور جبرائیل نے ہاتھ جوڑے کہا نورانیت اپنی جگہ، حد پرواز یہاں تک ہے، ایک قدم بھی اٹھایا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ ہاتھ جوڑے اور جب سر نیچے جھکایا، بندہ نواز اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جاؤں گا پر جل جائیں گے۔ میرے نبی مسکرائے، جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل وہ وقت یاد تھا جب میرے جد امجد کو جب منجی کے ذریعے اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا اور تو قریب ہوا، میں وہاں تک ابراہیم جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، اللہ سے کوئی پیغام بھجوانا ہو مجھے حکم کر، میں بھجوا دیتا ہوں۔ میرے نبی مسکرائے اور جبرائیل کی جو نظریں وہ نیچی تھی، کہا تو نے جد امجد کو یہ بات کہی، اور سن جبرائیل میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال کی۔ اچھا حضرت جب آقا علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو یہ مقدس وادی تھی، حکم ہوتا تھا موسیٰ نالین اتار کے آئیں۔ پاک وادی میں داخل ہو رہے تھے، کیا حکم ملتا تھا؟ بولے نالین۔ آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جوتے اتار کے آتے ہیں۔ اچھا کہا حکم ہوا یہ پاک وادی ہے، مجھ سے کلام کرنا ہے، میرا کلام سننا ہے، تو ایسا کر یہ جوتے اتار کے آ۔ اچھا جوتے اتارے گئے، زمین پہ دھرتی میں پاک وادی آئے، موسیٰ کو حکم ہو نالین اتار کے آ۔ جب اللہ کی خاص جلوتوں میں میرے نبی رب سے ملاقات کے لیے گئے، جب اللہ کے رسول توجہ میری طرف، جب محمد عربی جوتے اتارنے لگے، کہا محبوب تو جوتے نہیں اتارنے، کہا موسیٰ کو حکم تھا جوتے اتارے جائے، کہا وہ موسیٰ تھا تو میرا یار محمد ہے۔
کہا وہ اس کے لیے تھا، تو میرا محبوب ہے، محبوب اس کے لیے قانون اور تھا، تیرے لیے قانون اور ہے۔ اس کے لیے حکم تھا جوتے اتار، تو جوتوں سمیت ہی میرے پاس آ جا۔ کیا حضور علیہ السلام نے ایک قدم بڑھایا؟ فرمایا ایک قدم میں اتنا سفر طے کیا، جب پہلا آسمان دوسرا چھٹا، یہ جتنا سفر طے ہوا ایک قدم اٹھانے سے، یہ سارا سفر میں نے ایک قدم میں طے کر لیا۔ کہا جو میں سفر اٹھاتا، قدم اٹھاتا گیا، سفر سمٹتا گیا، خاص جلوات میں آئے، خاص ایک تجلی آئے۔ اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ شمالی علاقہ جا چلے جائیں، وہاں کیا منظر ہوتا ہے؟ وہاں نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کیسا دلکش نظارہ تھا، وہ جھرنے، وہ بلند و بل پہاڑی، وہ قطار اور وہ ندیاں، وہ نالے، بڑا مست ماحول ہوتا ہے۔ تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ سنیں، ایک ایسا وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہا تھا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا حکم ملا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا بولا؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کہا پہلے میرا یار دیکھے گا، پہلے میرا یار دیکھے گا، پھر بعد میں تو دیکھے گا۔ اچھا کیا ہوا؟ لن ترانی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ وقت تھا، شمالی علاقہ جا چلے جائیں، نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، اور نظر جو ہے وہ منظر کی تعریف کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے، روگ نہیں ہوتا۔ مگر وہ ایسے لمحات تھے کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام، میں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب پہاڑ کی طرف دکھایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، جانتے ہو وہ ذاتی تجلی تھی؟ نہ، صفاتی تجلی تھی۔ اور محدثین نے لکھا ہے وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر۔ کیا ہوا؟ تجلی ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہوئے، اور جب بے ہوش ہوئے، میں کہتا ہوں ایک صفاتی تجلی اللہ پہاڑ پہ ڈالے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو اور موسیٰ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو جائے۔ جب اللہ کے خاص تجلی میں صفاتی نہیں ذاتی تجلی، جب محمد عربی رب سے دیدار کے لیے جب گئے ہوں گے، تو وہ نظر پہلے منظر کی تعریف بیان کرتی تھی۔ وہاں پہلا دنیا کا قانون تھا، جب منظر نے نظر کو دیکھا، محمد عربی کی آنکھ کو دیکھا، کہا واہ واہ کیسی نظر ہے، نہ جھپکتی ہے نہ تھکتی ہے، جو برابر اپنے رب کا دیدار کرتی رہتی ہے۔ وہ ایسا منظر تھا کہ وہ اس منظر نے نظر کی تعریف کی۔ وہ نظر کسی اور کی نہیں تھی، آمنہ کے لال محمد عربی کی نظر تھی۔ اچھا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رکیں۔ اللہ نے محبوب کو کیا کہا؟ قرآن اٹھائیں، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ اچھا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ساری توجہ میری طرف۔ ہماری جو آنکھ ہے یہ پوری نور ہے؟ نہیں، پوری نور نہیں ہے۔ اس کے اندر جو سیاہ جو ٹکی ہے یہ بھی نور ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اللہ نے اس نقطے کے اندر چھوٹا سا نقطہ، اس میں کیا رکھا ہے؟ نور رکھا ہے۔ ہم یہاں سے نظر اٹھائیں، آپ کی نظر کہاں جائے گی؟ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ۔ جو مدھم ستارے نظر آتے ہیں نا، جس کی بڑی تیز نظر ہو، وہ تیسرا آسمان ہوتا ہے۔ کون سا؟ تیسرا آسمان ہوتا ہے۔ میں کہتا تیری میری نظر کا کمال، اللہ نے چھوٹا سا نور کا نقطہ دیا، تو نظر اٹھائے اور نظر تیسرے آسمان پہ چلے جائے۔ جس نبی کو اللہ نے پاؤں سے لے کے سر انور تک نور بنایا، اس نبی کے عالم کیا ہوگا؟ اس امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے، تنویر ہی تنویر ہے، نور ہی نور ہے۔ اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ مولوی کا دماغ خراب، اس کو نور نظر نہیں آتا ہے۔ وہ مجھے وہ بات یاد آ گئی جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے شخص تھے جو حضور کی شان میں حجب کہا کرتے تھے، گستاخی کیا کرتے تھے، آرڈر بڑے سخت تھے، یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو، جس کو بھی نظر آئے۔ آپ کا بھائی صحابی تھا، کہنے لگا آرڈر بڑے سخت ہے، کسی طریقے سے بچتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگ، حضور معاف کر دیں گے۔ کہا اچھا، کہا وہ بڑے بندہ نواز ہے۔ اچھا، جھجکتے ہوئے رات کے پچھلے پیر پردہ سرکا کے نبی کی بارگاہ میں جب آتے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ کہا حضور اگر میں کعب کو لے آؤں، وہ آپ سے معافی مانگے، کر دیں گے معاف؟ کہا کعب آ گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔
اب دیکھیں کہا آقا جس زبان سے حجب کہا کرتا تھا اب اجازت ہو تو نعت نہ کہہ دوں. کہا کعب ذرا صبر کر ممبر بچنے دے. ممبر بچ گیا, مجمع لگ گیا. اب کعب کھڑا ہوتا کیا کہتا, کہا بے شک اللہ کا نبی بغیر کسی شک بغیر کسی شعبے کے کیا ہے, نور ہے. ادھر ایمان لائے اور ادھر صحابی کو تو نور نظر آئے اور وہابی کو صحابی کہتا نور ہے اور آج کا بندہ کہتا نور ہی نہیں ہے. تیری بات مانوں گا یا صحابی کی بات مانوں؟ تو یاد رکھنا اللہ کے نبی کیا ہے, نور ہے. اچھا جب خاص تجلی میں گئے, راز و نیاز کی باتیں ہوئیں, جب واپس پلٹے, باتیں بڑی تھی کہنے کے لیے, میں بڑی جلدی سے اپنے سمیٹی گفتگو کو, واپس پلٹے ترتیب کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, کہا کہ کیا ملا, تحفہ 50, واپس جائیں. کہا کیا, کہا واپس جائیں, تجربہ امت کا ہے, 2 نہیں پڑھ سکے 50 کیسے پڑھیں گے. گئے 9 چکر لگے, کتنی رہ گئی, 5 رہ گئی. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نمازیں 5 رہنی تھی؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ نمازیں 5 رہنی؟ کیا موسیٰ کو پتا تھا؟ نہ. اصل میں وہ جو ماجرا تھا نا. اچھا ایک رک کے یہاں بات کہنا چاہتا ہوں. جب حضور علیہ السلام بیت المقدس میں جب میرے آقا نے نماز پڑھائی, اس سے پہلے نبی پہنچے ہوئے تھے. کیا حضور کی رفتار ان سے تیز نہیں تھی؟ حضور علیہ السلام براق پہ گئے تھے, جو نبی گئے تھے وہ نبوت کی رفتار پہ گئے تھے. بات توجہ طلب ہے, جو نبی تھے وہ نبوت کی رفتار پہ گئے تھے اور آقا علیہ السلام. اچھا ایک بات یہاں, ایک اور بات ہے. جب جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازے پہ دستک کی, دروازہ کھلتا ہے. آقا علیہ السلام سے جبرائیل کہتے ہیں آپ انہیں سلام کریں, یہ حضرت آدم ہے. کیا کہا, بولے یہ حضرت آدم ہے, آپ انہیں سلام کریں. کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدم ہے؟ ابھی تو ملاقات ہوئی تھی, ابھی تو نماز پیچھے پڑی, ملاقات بھی ہوئی, حضور کو پتا تھا, مگر جبرائیل نے ایسا کیوں کہا کہ آپ انہیں سلام کریں؟ محدثین نے بات اصل لکھی ہے, کہا بات یہ نہیں تھی, حضور کو پتا تھا, مگر حضور کی اصل توجہ اس کی طرف تھی جو رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. وہ بار بار بتا رہے تھے پلٹے. اچھا 5 نمازیں رہ گئی, لا تبدیل لکلمات اللہ. محبوب نمازیں 50 ہے, 5 ہے, 50 تھی, مگر میں رب 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا. اچھا نمازیں 5 رکھی, یہ خاص تحفہ ہے. اسی بات میں گفتگو سمیٹتا ہوں. اس میں آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے انشاءاللہ, اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. مجھے بتائیں کیا 5 اذانیں ہوتی ہیں؟ بولیں ذرا, میرا ساتھ دیجیے. 5 اذانیں ہوتی ہیں, تو مجھے بتائیں کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب ایمان نہیں لایا تھا اللہ نے بڑی دولت سے نوازا, بڑی دولت دی. کہا واللہ جب ایمان لایا, مسلمان ہوا, نبی پاک کا کلمہ پڑھا, کہا نماز بھی پڑھتا تھا, اللہ نے نماز کے صدقے اور زیادہ مجھے مالا مال فرما دیا. یار ان کی دولت تو ساری حضور کے قدموں پہ قربان ہوتی تھی, ان کا سب کچھ حضور کے لیے قربان ہوتا تھا. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, کہا اللہ نے قرض حسنا مانگا ہے, اور کہا اچھا. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا واقعی قرضہ مانگا؟ کہا. آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, ایک باغ تھا, باغ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے, کہا دہدہ کی ماں باہر آ جا, یہ باغ ہمارا نہیں رہا. کہا کیوں؟ کہا یہ باغ ہم نے اللہ کو قرض حسنا میں دے دیا ہے. اچھا اس نے یہ نہ کہا کہ ایک باغ تھا, کل جائیداد اثاثہ یہ تھا, ہم کہاں جائیں گے. کہا کس کو دیا؟ کہا اللہ کو قرض حسنا میں. باہر آ کے کہا واللہ تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا ہے. ان کا سب کچھ اوڑھنا بچھونا رسول اللہ کی ذات ہوا کرتی تھی. میں آج یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب اب کسی کافر کو, یہودی کو اسلام کی دعوت دے, وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا المیہ تو یہ تھا کہ ہمارے جب امام محمد کا جب جنازہ جاتا تھا اور راستے کے اندر عیسائی لوگ کھڑے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے دیکھو مسلمانوں کے امام کا جنازہ جا رہا ہے, چلو آگے بڑھ کے ان کو کندھا دے دے. جب یوں ہی جب ان کی چارپائی ان کے کندھوں کو چھوتی عیسائیوں کو, تو ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا. میں کہتا ہوں ہمارے امام کے لاشے وہ بھی کافروں کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے. اور آج ہم, آپ اور میں اپنے رویے پہ غور کریں, آج لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ خدا کی قسم ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے, ہمارے کردار کی وجہ سے, ہمارے اخلاق کی وجہ سے. میں کہتا ہوں اگر کوئی عیسائی, اگر کوئی یہودی, اگر کسی کو دین کا پیغام حق دیا جاتا ہے,
جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، قاری صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ بیٹھ جائیں مجھے آسانی ہو جائے گی، اللہ نے بڑے دیے، اللہ آپ کو بھی دے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب، ذرا تاڑی مہربانی، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، مجھے بتائے کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً حضور کی سنت چہرے پہ سجاتا نہیں سجاتا؟ بولیں، سر پہ امامہ آتا ہی نہیں آتا؟ اور یار ایک ابھی کلمہ پڑھا، اس کی کیفیت ابھی بدل گئی، اور ایسا کلمے کا اثر ہوا، ایسا رنگ بدلا، کلمے نے اثر دکھایا، چہرے پہ سنت رسول بھی آئی، سر پہ امامہ بھی آیا، اور جو ساری زندگی پیدا مسلمانوں کے گھر ہوتا ہے اور بڑھاپے تک چلا جاتا ہے، اس کو کبھی اسلام کا رنگ اس کے چہرے پہ نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ پتا چلا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ان کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موجودہ حالات مسلمانوں کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کافر ٹھیک ہے، ہم ہندو ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، اور آج حرام ہم کھائے، ماں بہنوں کی عزتوں کو ہم پامال کرے، اور ماں کو دھکے ہم دے۔ کیا مجھے بتائیں، معراج النبی کا جشن منانے والوں، کیا وہ معراج النبی کی خاص رات کہ حضور کو دکھایا نہیں گیا؟ کہا اس رات سب کی بخشش ہوگی، مگر ماں باپ کے جو نافرمان ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، آپ کو لوگ عزتیں دیں، سلوٹ مارے، 5 نمازیں پڑھیں، مگر آپ نے اگر کسی کا ادب ہی نہیں کیا، آپ نے کسی سے محبت نہیں کی، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر سوچے ہم کس دہلیز پہ پڑے ہیں۔ آپ 5 نمازیں پڑھ کے اگر آپ کی زبان بھی ترش روح ہے اور لوگ آپ کے رویوں سے بڑا تنگ ہے اور سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کے سامنے زبان کھولی تو پھر میری خیر نہیں ہے، تو یاد رکھنا لوگ آپ کے کردار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سنیں میرے نبی کے بارے میں، میرے رب نے کیا بولا؟ فرمایا محبوب اگر تو ترش روح ہوتا، تنگ مزاج ہوتا، تیرے ارد گرد اتنے لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ یہ تو ہماری محبت ہے آپ کے لیے کہ ہم نے آپ کے اندر نرمی رکھی ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، لوگ بنے رہتے ہیں۔ اور آج آخری پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا را یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں، آج کل یہ بات سر عام زد عام یہ بات کر رہا ہوں، آپ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ زلزلے ہم نے دیکھے، سیلاب کی تباہی ہم نے دیکھے، کیا ابھی آپ کے حالیہ کے اندر یہ سیلٹون کا واقعہ ہوگا کہ ماں کو کس نے فائر مارا؟ بچے نے، چلو باپ کے کہنے پہ، کیا یہ بھی دن ہم نے دیکھنے؟ یا جیسی تیسی ماں ہو، ہمیں اس بات کی نہیں ہے، کیا بیٹے نے مارا ماں کو؟ تو یہ موجودہ جو حالات ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اگر آج آنکھیں نہیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ پیر کی چوکھٹ پہ جائے، ہزاروں نذرانے دے، اور ماں باپ فالج کے اندر مبتلا ہے، اور ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے۔ اور سنیں، کائنات کا پہلا صوفی ہو اور اس کا نام کائنات کا پہلا جسے کہتے وہ بولے مولانا، وہ سے کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالت کیا تھی؟ میرے نبی نے عزت بھی دی، اور ابو بکر صدیق نے یہ بھی بتایا، کہا پتا چلا کہ ابو بکر نے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ بات جب عام ہوئی تو پہنچتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ابو بکر نے اپنے باپ ابو قحافہ کو تھپڑ مارا ہوگا۔ کہا حضور بات ایسے ہی ہے، مگر آپ کے بارے میں اچھا نہیں کہتے تھے، آپ کے بارے میں اچھا نہیں کہتے تھے۔ آقا میں نے تو تھپڑ مارا ہے، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی تو سر نیام سے سر قلم کر دیتا، تن سے جدا کر دیتا، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی حضور۔ اور پھر کیا ہوا؟ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا ابو جی مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھنا اگر ہمارا معیار عزت فقط رسول اللہ کی عزت کے اوپر ہوگا نا، تو ہم دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے، ہم سرخ روح ہوں گے۔ جب سے ہم نے دنیا کے اندر ہنود یہود و نصارہ کی رسم کو اپنائے ہوئے ہیں، تم بیڑا غرق ہمارا ہو گیا۔ ویلنٹائن ڈے کے دن ہو، اپنی ماں بہنوں کو پھول دیتے ہم اور جھجکتے نہیں ہیں، اور سریعام ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ تماشا ہے۔ آپ چلے جائیں یورپ ممالک کے اندر، جتنی تیزی کے ساتھ یہ ہمارے اندر یہ بیماری پھیل رہی ہے نا، ان کو وہاں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، باہر اکثر دوست گئے ہمارے انگلینڈ یورپ ممالک اکثر رابطہ رہتا ہے، خدا را وہ کہتے ہیں حضرت یہاں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ادھر کیا ہے، جو حوا کا بیٹا ہے اپنی ہی بہن کو پھول دیتا ہو، جو جس کی بہن کو پھول دیتا ہے تو یاد رکھنا تیری بھی بہن ہے۔
اگر تم کسی کی طرف دیکھتا ہے نا تو ان کی بھی نظریں تیری، یہ مکافات عمل ہے، پلٹ کے آنا ہے. تو یاد رکھنا قیامت بڑی قریب ہے. بس اب دعا کرے کہ ہمارے اوپر پتھر نہ برسے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ نمازیں دیکھ لے کتنی پڑھتے، وہ بہار کا موسم آنے والا نمازوں کا، وہ مسجدیں کھچا کھچ بڑھ جائیں گے اور نمازی آپس میں جڑیں گے. مگر یہ مسلمان ایسے ہیں تو پھر بھی آج لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، جا کے منڈی کا رخ کر لینا، بازاروں کا رخ کر لینا. مجھے بتائیں کیا اس مہینے کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ تو آج کل کا جو مسلمان ہے، میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، خدا کی قسم ہے یہ بات حقیقت ہے. ہمیں پتہ چلے نا کل قیامت ہے، ہم ایسے بدبخت لوگ ہیں، ہم مصلے بھی مہنگے کر دیں، ہم ایسی قوم ہے ہر چیز مہنگی کر دیں. تو ہم جب جس چیز کی قلت ہو نا، جس چیز کی قلت ہو، میرے نبی کا فرمان ہے اس کو کھول دو. اگر تم کھول دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخشے گا، تمہاری نسلوں کو بھی بخش دے گا. یہ بات پکی ہے. تو صحیح بات ہے، خدا کی قسم ہے یہ ایک درد ہے. جب معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھ تو دل دکھتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ جب اذان فجر ہوتی کتنے نمازی ہوتے ہیں بولیں؟ جب جس نے منڈی جانا ہوتا ہے وہ تو صبح اٹھ جاتا ہے، جس نے اور کیا اسے کہتے ہیں، اگر کسی نے اگر عدالت پہ جانا تھا کچہری کے اندر، وہ بھی جلدی اٹھ جاتا ہے. تو جناب ساری رات جو جاگنے والا ہے موبائل پہ، جو ٹچ موبائل پہ، جناب کبھی اس کو میسج کبھی اس کو میسج، جناب نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا چلو آپ سے بات کر لوں. اور خدارا اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو خوش قسمت اس بات پہ تمہیں یاد کر رہا ہے رب کائنات، اس لیے تم مصلی بچھاؤ اور سونے رب کو یاد کرو. یہ دوستوں کو فون کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام جب عرش معراج پہ گئے، واپس پلٹے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا. عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا سے پوچھا ہوں. کہا حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے. آقا کہتے ہیں مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا حضور آپ بتائیں حضور سے کیا مانگوں؟ کہا بیٹا مانگنا کیا ہے؟ ان سے یہ پوچھو آپ جب قرب خاص میں گئے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز کی بات میں سے ایک راز کی بات بتاؤ، وعدے کے مطابق مجھے بھی بتانا. کہا ٹھیک ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس گئی، اما عائشہ فرماتی حضور کا دریا رحمت جوش. فرمایا عائشہ پوچھیں؟ جی حضور پوچھے. کہا مانگ کیا مانگتی؟ جب آپ اللہ کے قرب و خاص میں گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا. حضور مسکرائے اور کہا عائشہ اگر راز بتا دوں تو راز رہتا نہیں. وعدہ کیا سنو. جب اللہ سے ہم کلام ہوا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تیرا امتی، سنیں، اگر کوئی تیرا امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ بیٹھے، رب کہتا ہے مجھ پہ واجب ہے اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دو. جب ابو بکر صدیق کو یہ آ کے بات بتائی، ابو بکر بڑا ہی روئے. اما عائشہ کہتی ہے بابا آج تک آپ نے کسی شاخ سے کلی بھی نہیں توڑی، مسکرانے کی بات ہے آپ رو رہے ہو. فرمایا بیٹا تم یہ دیکھ رہی ہو کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ بیٹھے، اللہ کہتا ہے مجھ پہ واجب ہے اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں. اگر کسی نے جڑا ہوا دل توڑ بیٹھا اس کا کیا عالم ہوگا؟ ہم کتنوں کا دل توڑتے ہیں میرے بھائی، دوستوں کا، استاد کا، ماں باپ کا، شیخ کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ جو دل ہے نا، اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل بندہ جو جوڑ دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور حکم بھی یہی ہے کہ رشتوں کو جوڑو. ہم توڑتے ہیں، اس کے برعکس چلتے ہیں. تو صاحبوں آج کی مجلس میں بس آپ کے سامنے میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور کی سنت کا ہم سب کو پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.